أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صابر مرد ہوں یا صابرہ عورتیں، والخاشعین والخاشعات، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کو جب بھی قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں کوئی حکم یا خوشخبری دی گئی ہے تو عمومی طور پر مذکر ہی کا صیغہ استعمال کیا گیا، اگرچہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں، وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، دونوں کے اندر ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ازواج مطہرات اور ان کے ساتھ کچھ صحابیات دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مؤنث کے صیغوں کے ساتھ بھی ہمارے لیے خوشخبریاں ہونی چاہیے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی اس دلی خواہش کا ذکر کیا تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر پھر خاص طور پر مردوں کا جہاں ذکر کیا تو خاص طور پر عورتوں کا ذکر بھی فرمایا، اور ان کو عظیم ترین ان کاموں کے کرنے پر خوشخبری بھی سنائی گئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورتیں، اسلام کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال سے ہوتا ہے جو کہ نظر آتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے۔ حدیث جبریل میں سوال کیا حضور سے جبرائیل علیہ السلام نے کہ اسلام کیا ہے، تو فرمایا کہ 5 چیزیں اسلام ہیں: شہادتین کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا۔ اب یہ سارے کام ایسے ہیں جو کہ انسان کرتا ہے تو نظر بھی آتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ مومن مرد ہوں، مومنہ عورتیں ہوں، ایمان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے جو کہ نظر نہیں آتا۔ حدیث جبریل ہی میں ہے، پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے 6 باتیں ارشاد فرمائی: اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا،
کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اب کس کا ایمان کیسا ہے اور کتنا ہے اور کس طرح کا ہے، یہ بات نظر نہیں آتی۔ آگے فرمایا کہ بخوشی والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں۔ قنوت دراصل کہا جاتا ہے بخوشی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا، حیلے بہانے نہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے قنوت۔ تو ایسے لوگ جو کہ بغیر کسی حیلے بہانے کے اللہ رب العزت کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، سچائی، چاہے کیسے ہی حالات آ جائیں، ہر حال میں یہ لوگ سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے، مشکل حالات ہوں، آسانی کے حالات ہوں، سچائی ہی کا دامن تھامتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، عمل کے ساتھ بھی سچائی ظاہر ہوتی ہے اور زبان سے بھی ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے، دینی دنیاوی مشکلات آ جائیں، معاملات کے اندر تکالیف اور پریشانیاں آ جائیں تو یہ صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے۔ والخاشعین والخاشعات، اور نافرمانی سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، یہ ڈرتے ہیں اللہ رسول کی مخالفت نہ ہو جائے، یہ ڈرتے ہیں کہیں ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، یہ ڈرتے ہیں اللہ کے حضور کیسے کھڑے ہوں گے، گرمی سے ڈرتے ہیں، حشر کے میدان کی گرمی اور وہاں کھڑے ہونے سے اور پیاس سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کے حضور کمال عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے حضور صدقہ کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ صدقہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے انسان کو نجات دلاتا ہے، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ کو چاہیے اپنے بیماروں کا علاج صدقات کے ذریعے سے کیا کرو۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، میں خاص اس کا اجر اور انعام عطا فرماؤں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک باب الریان، یہ روزے داروں کے لیے ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی ہر حال میں اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، نہ زنا کی طرف جاتے ہیں، نہ لواطت کی طرف جاتے ہیں، نہ ناجائز اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق جسم کے ہر عضو کو استعمال کرتے ہیں، نہ آنکھ کا غلط استعمال، نہ کان کی شہوت، نہ زبان سے غلط باتیں اور شہوت حاصل کرنا، اور نہ ہی اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ حدیث میں آتا ہے یذکر فی کل احیانہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور ہم کر سکتے ہیں، جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو دعا پڑھ لیں، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دعا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو سنت میں ہے کہ دعا پڑھ لی جائے، جب باہر نکلتے ہیں تو اس کے لیے دعا ہے، کپڑے پہننے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے نکلنے کی دعائیں ہیں۔ تو یہ موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام، یہ بھی ہر وقت انسان کو ذکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے، یہ بھی ذکر ہے، انسان اذکار کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب اللہ رب العزت کے اذکار ہیں۔ تو ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ جتنی بھی صفات اللہ کی ذات نے بیان فرمائی ہیں، کہا کہ اس کو صدق دل سے کرنے والے، اخلاص کے ساتھ کرنے والے مرد اور عورتیں ہوں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تو اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ان صفات کو پیدا فرمائے، ہمیں بھی یہ مومنات، یہ مومنین، یہ صحابہ صحابیات، ازواج مطہرات، ان جیسی صفات کا کچھ حصہ اور یہ فکر ہمیں بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔